الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مفاتيح الرحمة مصابيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقال الله تعالى في مقام آخر: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. صدق اللہ العظیم. محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، ماہ رمضان اور قرآن کے تعلق کے پیش نظر یہ چند لمحوں کی ملاقات اسی ضمن میں ہوگی، اور اس کے لیے بنیاد ہے کتاب اللہ کا وہ حصہ جس کی تلاوت و سماعت کی سعادت ابھی ابھی ہم نے حاصل کی. حق تعالی کا ارشاد ہے کہ ہم نے انسان کی جلی و خفی بیماریوں کے علاج کے لیے قرآن کو نسخہ شفا بنا کے بھیجا ہے. یہ اہل ایمان کے لیے ایک ایسا ابر کرم ہے قرآن کریم کہ جس کا ہر قطرہ، ہر بوند نئی زندگی کی تمہید بنتی ہے، مگر ظالم اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے. دوسری جگہ ارشاد فرمایا: ہم نے آسمانوں، زمین اور پہاڑوں پر امانت کو پیش کیا. الامانہ سے مراد کتاب اللہ ہے، قرآن کریم ہے. آسمانوں، زمین اور پہاڑوں کے سامنے ہم نے قرآن کریم کو پیش کرتے ہوئے انہیں پیشکش کی: کیا تم اسے اٹھا لو گے؟ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا. ان تینوں نے معذرت کرتے ہوئے، وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، کانپتے ہوئے حق تعالی کے حضور التجا کی کہ یہ امانت بہت بڑی ہے، ہم بہت چھوٹے ہیں، ہم سے یہ بوجھ نہیں اٹھایا جا سکے گا. جیسا بکری سے کہا جائے اونٹ کو اٹھا لو، تو ظاہر ہے کہ وہ اونٹ کے مقابلے میں اپنی ضعیفی، ناتوانی اور کم ہمتی کے پیش نظر کانپنے لگے گی. تو قرآن کی ہیبت، جلالت اور عظمت کے سامنے آسمان، زمین اور پہاڑ کانپتے ہوئے اپنی بے بسی، اپنی ضعیفی کا اعتراف کر گئے کہ اے خالق کائنات، یہ بوجھ ہم سے نہیں اٹھایا جا سکے. وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، پھر اللہ نے اس امانت کو سنبھال لیا، انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا، سنبھال لیا. آسمانوں، زمین اور پہاڑوں کی مثال اللہ نے کیوں پیش کی؟ روز اول سے
انسان ان تینوں چیزوں سے متاثر اور مرعوب نظر آتا ہے، آسمانوں کی بلندی، زمین کی وسعت اور پہاڑوں کے استحکام اور مضبوطی سے مرعوب اور متاثر ہے۔ اس کے خیال میں آسمان بہت بلند ہیں، زمین بہت وسیع ہے، پہاڑ بہت مضبوط ہیں اور مستحکم ہیں۔ پھر ان تینوں چیزوں کی انتہا کو جاننے کے لیے اس کا تجسس، اس کی تلاش صدیوں پہ محیط ہے۔ ایک طویل تاریخ ہے، انسان یہ معلوم کرنا چاہتا ہے کہ آسمان کہاں تک بلند ہے، زمین کہاں تک وسیع ہے اور پہاڑ کتنے مضبوط ہیں اور ان کی بلندیاں کہاں تک ہیں۔ سیاروں میں اڑتا ہے، جہازوں میں سفر کرتا ہے، کوہ پیمائی کے لیے پہاڑوں پہ چڑھتا ہے، گرتا ہے، مرتا ہے، لیکن یہ معلوم کرنا چاہتا ہے، اس کا یہ سسپنس کنٹینیوز ہے کہ ان کی انتہا کہاں ہے۔ اسی مرعوبیت کی وجہ سے لیکن اللہ نے اپنے بے مثال اسلوب بیان کے ساتھ انسان پر یہ راز واضح کیا کہ تو آسمان کو بہت بلند سمجھتا ہے، زمین کو بڑا وسیع سمجھتا ہے اور پہاڑوں کو بڑا مضبوط اور مستحکم خیال کرتا ہے، تجھے معلوم نہیں کہ آسمان اتنے بلند نہیں جتنا تو بلند ہے، زمین اتنی وسیع نہیں جتنا تو وسیع ہے، اور پہاڑ اتنے مضبوط اور مستحکم نہیں جتنا تو مضبوط اور مستحکم ہے۔ اس لیے کہ جو بوجھ ان تینوں سے نہ اٹھایا جا سکا وہ انسان نے اٹھا لیا۔ یہ تینوں قرآن کے مقابلے میں خود کو بہت چھوٹا اور ضعیف سمجھ گئے اور انہوں نے اپنی کم ہمتی، ضعیفی کا اعتراف کرتے ہوئے ابین ان یحملنھا واشفقن منھا، لیکن قرآن نے وہ بوجھ اٹھا لیا جو ان تینوں سے نہ اٹھایا جا سکا۔ یہ ثابت کیا حق تعالی نے معراج مصطفی کے حوالے سے بھی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش بری پہ بلا کر اللہ نے انسانیت اور بشریت کے عروج کا عالمی مظاہرہ کیا کہ یہ دیکھ لو انسان کتنا بلند ہے، آسمان تو اس کے قدموں میں رہ گئے، جس کے متعلق اقبال نے کہا سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہیں گردوں۔ عالم نبوت نہیں کہا اس نے، عالم رسالت نہیں کہا اس نے، عالم بشریت کی زد میں ہیں گردوں۔ تو بشر ہونا ہے تو مشکل، لیکن یہ بہت بڑی بات ہے۔ انسان اصل میں کائنات کو اگر آپ دودھ سمجھ لیں تو انسان اس کی کریم ہے۔ اللہ نے جب فرشتوں کے سامنے اپنا یہ ارادہ ظاہر فرمایا کہ میں ایک ایسی مخلوق پیدا کرنا چاہتا ہوں جو میری مشیت کی نمائندہ ہوگی، قرآن کریم میں انی جاعل فی الارض خلیفہ کے الفاظ آئے ہیں کہ میں زمین میں اپنا نمائندہ بھیجنا چاہتا ہوں۔ دوسری جگہ فرمائے انی خالق بشرا، میں بشر کو پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ نوریوں نے سوچا وہ کیسی مخلوق ہوگی، اس کی جبلت کیا ہوگی، اس کی نیچر کیا ہوگی، تو حق تعالی نے فرمایا اس کا لائف چیپٹر سامنے ہے، لوح تقدیر پڑھ لو تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیسی مخلوق ہوگی۔ اب فرشتوں نے، نوریوں نے جب انسان کا لائف چیپٹر اسٹڈی کیا تو اس میں دیکھا کہ قابیل حابیل کو قتل کر رہا ہے، نمرود ابراہیم کو آگ میں جھونک رہا ہے، فرعون کے ہاتھوں سے بنی اسرائیل کے ہزاروں بچے ذبح ہو رہے ہیں،
ہٹلر کا ظلم ہے، مسولینی کی سفاکیت ہے، ہلاکوں اور چنگیز کی سفاکیت ہے، تو حق تعالیٰ کے حضور نوریوں نے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اے اللہ تو ایسی مخلوق کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین میں فساد مچائے گی، خون بہائے گی، قتل عام کرے گی؟ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، تیری تسبیح تو ہم کرتے ہیں، تیری تقدیس تو ہم کرتے ہیں، تو ایسی مخلوق کیوں بناتا ہے؟ بڑا ڈیپ کوشچن تھا، اس کا آنسر بھی بڑا طویل ہو سکتا تھا، لیکن اللہ نے پھر اپنی بے مثال بلاغت کے ساتھ ایک مختصر سے جملے میں جواب دے دیا، اعلم ما لا تعلمون، تم وہ راز نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں۔ تم نے قابیل کو تو دیکھا جو خون بہا رہا ہے، لیکن حابیل کو کیوں نہیں دیکھا جو میری محبت میں خون دے رہا ہے؟ تم نے نمرود کو تو دیکھا جو آگ میں جھونک رہا ہے، لیکن ابراہیم کو کیوں نہیں اسٹڈی کیا جو میرے عشق میں آگ میں کود رہا ہے؟ تم نے نیگیٹو کو دیکھا ہے، پازیٹو کو کیوں نہیں دیکھا؟ اعلم ما لا تعلمون، یہ راز ہے جو تم نہیں جانتے میں جانتا ہوں۔ یہ ایک مختصر سا جملہ تھا جس کا آنسر دراصل بڑا طویل عرصے پہ پھیلا ہوا ان کے سامنے۔ اصل میں ہم انسان ہونے کے باوجود مقام انسانیت سے ابھی تک آگاہ نہیں ہوئے۔ وہ کہا نا کسی نے کہ انسان بھی انسان سے آگاہ نہیں ہے۔ ہمارے انسٹیٹیوٹس، ہمارے تعلیمی ادارے دماغ کی تو تعمیر کر رہے ہیں، فکر کی تو تعمیر کر رہے ہیں، لیکن دل اور ضمیر کی دنیا میں وہ روشنی نہیں بھرتے کہ جس سے انہیں انسان کی عظمت نظر آئے اور اس کی پہچان میسر آئے۔ قرآن کریم میں اگلے الفاظ ہیں انہ کان ظلوما جہولا، جو بوجھ آسمانوں، زمین اور پہاڑوں سے نہ اٹھایا جا سکا وہ انسان نے اٹھا لیا کہ یہ ظالم تھا اور جاہل تھا۔ اسی طرح کی گفتگو کے دوران ایک پادری نے، عیسائیوں کے پریسٹ نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ یہ آپ کے قرآن میں کیا کہ جو امانت آسمانوں، زمین اور پہاڑوں سے نہ سنبھالی جا سکی وہ انسان نے سنبھال لی تو وہ ظالم اور جاہل ہو گیا۔ یہ ہمارے بعض جدید تعلیم یافتہ حضرات کے ذہنوں میں بھی کنفیوژن رہتا ہے۔ میں اس سلسلے میں تھوڑی سی وضاحت اس لیے مناسب سمجھتا ہوں۔ میں نے اس سے بھی کہا، اور جو ہمارے مسلم دوست، مسلمان اسکالر اس ضمن میں کنفیوژن محسوس کرتے ہیں، ان تک بھی میری بات خدا کرے پہنچے۔ انہ کان ظلوما جہولا، سیکون نہیں، وہ ظالم اور جاہل تھا بفور ٹچنگ آف ہولی قرآن۔ ہی واز ظالم اینڈ جاہل، ناٹ ہی شوڈ بی ظالم اینڈ جاہل۔ وہ ظالم اور جاہل تھا قرآن سے پہلے، لیکن جب قرآن سے ٹچ ہو گیا، جب قرآن سے وابستہ ہو گیا تو پھر اس کا ظلم عدل سے بدل گیا اور اس کی جہالت علم سے بدل گئی۔ اسی بیماری کے علاج کے لیے تو قرآن آئے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ۔ یہ بیماری ظلم اور جہالت کی بیماری آسمانوں میں بھی نہیں ہے، ظلم اور جہالت کی بیماری زمین میں بھی نہیں ہے، ظلم اور جہالت کی بیماری پہاڑوں میں بھی نہیں ہے۔ وہ اس کے مکلف ہی نہیں ہے، انہیں اللہ نے فطرت پہ بنایا ہے، وہ فطرت پہ جی رہے ہیں اور اسی پہ ان کی فنشنگ ہوگی۔ لیکن انسان میں ظلم اور جہل کی بیماری تھی، ہے، فطرت میں اللہ نے اس کے ڈالی۔ ایک صاحب کہنے لگے کیوں ڈالی ہے؟ میں ڈالتا، اللہ تعالیٰ جب اس کو شرافت اور عظمت کی بلندیوں پہ نوازا ہے تو ظلم اور جہل کے جراثیم کیوں ڈالے؟ اس کا جواب قرآن کریم نے خود دے دیا، لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ فرشتے خیر پر مجبور ہیں۔ اللہ کے سامنے جب فرشتے کہیں گے اے اللہ ہم نے تیری نافرمانی نہیں کی،
اب تعالیٰ فرمائیں گے تم نے نافرمانی نہیں کی یا نہیں کر سکتے تھے؟ تم تو خیر پر مکلف ہو، تمہارے اندر ہم نے شرطی صلاحیت ہی نہیں رکھی ہے، استعداد ہی نہیں رکھی ہے، تم تو مجبور ہو خیر پر۔ ایک ہوتا ہے اختیاری فیصلہ اور ایک ہوتی ہے مجبوری۔ سمجھ میں آ رہی ہے نا آپ کے بات؟ بھئی 90 سال کا کوئی ایجڈ، کوئی اولڈ بزرگ کہے کہ میں تو آنکھیں نیچے کر کے چلتا ہوں، کسی کی آبرو کو اور بیٹی کو غلط نگاہ سے نہیں دیکھتا، اتنا بڑا پرہیزگار اور متقی ہوں۔ کوئی اس سے پوچھے گا 90 سال کے حضرت صاحب، اب جو آپ آنکھیں نیچے کر کے چلتا ہے آپ نے رکھا کیا ہے؟ یہ تقویٰ نہیں، یہ تو مجبوری ہے۔ تقویٰ یہ ہے کہ جب آپ کے جسم میں گرم خون دوڑتا ہے اور نفس امارہ بولے کتے کی طرح پیچھے پڑا ہوا ہے، ہر قدم پہ برائی آپ کو دعوت دے رہی ہے نظارے کی، اگر اس وقت آپ آنکھیں نیچے کر کے چلتے ہیں تو یہ ہے اصل میں تقویٰ اور انسانیت۔ فرشتے اللہ کے سامنے جب کہیں گے اے اللہ ہم نے تیری نافرمانی نہیں کی، تو حق تعالیٰ فرمائیں گے یہ تو تمہاری مجبوری تھی کہ تم میری نافرمانی کر ہی نہیں سکتے تھے، لیکن میری اس مخلوق کو دیکھو، میرے ان بندوں کو دیکھو، چاہتے تو میری نافرمانی کر سکتے تھے، میں نے انہیں یہ صلاحیت دی، میں نے ان میں یہ استعداد رکھی کہ وہ شر کے راستے پر چل سکتے ہیں، لیکن یہ دیکھو میری محبت میں انہوں نے خیر کے راستے کو اختیار کیا، اور مجھ سے وفا کرتے ہوئے انہوں نے نافرمانی نہیں کی۔ کھا سکتے تھے لیکن میرے عشق میں کھانا چھوڑ دیا، پی سکتے تھے لیکن میری محبت میں پینا چھوڑ دیا، غلط نگاہ اٹھا سکتے تھے لیکن مجھے یاد کر کے میرے خوف سے انہوں نے نگاہوں پہ پابندی لگائی ہے، تو ان کو دیکھو، انہیں میں نے مجبور نہیں کیا، اختیار دیا تھا، من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، ایمان کا راستہ اختیار کرو یا کفر کا راستہ اختیار کرو، دونوں راستے تمہارے سامنے کھلے ہیں، اور ہم نے دونوں راستوں کی گویا تمہارے سامنے انجام بھی رکھ دیا ہے، ان میں سے جو تم پسند کرو اختیار کر لو۔ تو انہوں نے وہ راستہ اختیار کیا جو ہماری اطاعت کا راستہ تھا اور ہماری مرضی کے مطابق تھا، اس لیے اللہ نے اس میں ظلم اور جہل رکھا، جبھی تو قرآن اس سے چپکا۔ آپ نے مقناطیس کو دیکھا، میگنیٹ، پلاسٹک کو نہیں چپکتا، مٹی کو نہیں چپکتا، سونے کو نہیں چپکتا، پتھر کو نہیں چپکتا، چاہے حجر اسود ہی کیوں نہ ہو یا ڈائمنڈ ہی کیوں نہ ہو، لکڑی کو نہیں چپکتا، چاہے بیت اللہ کے چوکھٹ کی ہی کیوں نہ ہو، کپڑے کو نہیں چپکتا، چاہے غلاف کعبہ ہی کیوں نہ ہو، لوہے کو چپکتا ہے، اسٹیل کو چپکتا ہے، اس لیے کہ اس کے لیے کشش اسی میں ہے۔ قرآن کریم بھی آسمانوں کو نہیں چپکا، زمین کو نہیں چپکا، پہاڑوں کو نہیں چپکا، انسان سے چپک گیا کہ اس کے لیے کشش اسی میں تھی۔ اور جب قرآن انسان سے یا انسان قرآن سے چپک گیا تو پھر اس کا علاج ہوا، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ کے مصداق۔ قرآن کریم نے پھر انسان سے وابستہ ہو کر یا انسان نے قرآن سے وابستہ ہو کر جو رزلٹ سامنے آیا وہ یہ تھا کہ پھر اس کا ظلم عدل سے اور اس کی جہالت علم سے بدل دی، اور پھر انسان کو اتنا بڑا عادل بنا دیا کہ یہ خود عدل کی پہچان ہو گیا۔ عدل کوئی نظر آنے والی چیز تو نہیں ہے جب تک کہ اس کا عملی زندگی میں مظاہرہ نہ ہو، جس طرح کہ روح نظر نہ آنے والی چیز ہے لیکن کارخانہ حیات چلتا اسی پہ ہے۔ مجھے یہ ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے۔ انسان کے وجود میں روح کی موجودگی سے آنکھیں دیکھتی ہیں، کان سنتے ہیں، دماغ سوچتا ہے، زبان بولتی ہے، ہاتھ پکڑتے ہیں اور پاؤں چلتے ہیں، لیکن جب روح نکل جاتی ہے تو آنکھیں دیکھ نہیں سکتی، زبان بول نہیں سکتے، کان سن نہیں سکتے،
دماغ سوچ نہیں سکتا، ہاتھ پکڑ نہیں سکتے اور پاؤں چل نہیں سکتے، یہ سب کچھ کلوز ہو جاتا ہے روح کے بعد۔ روح کی موجودگی سے ان سب چیزوں کے فنکشن کو آپ کنٹینیوس رکھ سکتے ہیں۔ تو پھر جس طرح روح کا عملی مظاہرہ انسان کے وجود میں آ کے ہوا، جب یہ انسان کے وجود سے نکل جاتی ہے تو پھر نظر نہیں آتی۔ انسان کے وجود میں روح کا عملی مظاہرہ ہوا، اسی طرح انسان ہی کے وجود میں عدل کا اور علم کا مظاہرہ ہوا۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہمارے سامنے گزرتے تھے، خاموشی سے گزرتے تھے اور ہم دیکھتے تھے، تو وہ جو کیفیت ہوتی ہے انسان کی کسی کو دیکھ کر جسے آپ امپریشن کہتے ہیں، وہ فرماتے ہیں جب حضرت عمر کو ہم دیکھتے تھے تو ہمارا امپریشن یہ ہوتا تھا کہ اگر عدل کے عنوان پر، عدل کے موضوع پر، عدل کے سبجیکٹ پر ہم بڑا لٹریچر اسٹڈی کرتے، کوئی بڑی لائبریری میں جا بیٹھتے، بڑے کتب خانے میں جا بیٹھتے، اتنی کتابیں پڑھتے کہ وہ زمین و آسمان کے گیپ میں بھی نہ سما سکیں، وہ کتابیں پڑھنے کے باوجود، اتنا بڑا لٹریچر اسٹڈی کرنے کے باوجود عدل کا وہ مفہوم، عدل کا وہ کانسیپٹ ہمیں سمجھ میں نہ آتا جو صرف عمر کو دیکھ کر ہمیں عدل سمجھ میں آ جاتا تھا کہ عدل کس کو کہتے ہیں۔ ہمارے ایک علم و حکمت کے تاجدار تھے جن سے اس ناچیز کو بھی استفادہ کا شرف حاصل ہوا، میرے شیخ ہیں، استاد ہیں، شیخ محمد یوسف بنوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ شام کے مفتی صاحب امین الحسینی مرحوم آئے پاکستان کے وزٹ پر، انہوں نے بڑا عجیب جملہ کہا تھا، فرمانے لگے لوگ جب بولتے ہیں تو ان کے علم کا اندازہ ہوتا ہے، ان کی گفتگو کے بعد اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہ کتنا بڑا عالم ہے، لیکن پاکستان کا یہ حبر، پاکستان کا یہ عالم، محمد یوسف کی طرف اشارہ کر کے فرمانے لگے ہم عربی ہونے کے باوجود اس پر رشک کرتے ہیں، یہ ایسا شخص ہے کہ اس کی خاموشی سے علم ٹپکتا ہے، اس کے سکوت سے علم کے دریا متلاطم نظر آتے ہیں۔ تو انسان کے ذریعے علم کا بھی مظاہرہ ہوا، عدل کا بھی مظاہرہ۔ شاگرد تھے حضرت شاہ انور کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے، شیخ محمد یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ انور کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ۔ علامہ اقبال فرمایا کرتے تھے اگر اسلام سچا مذہب نہ ہوتا تو انور شاہ کاشمیری جیسا انسان کبھی اسلام کو ایکسپٹ نہ کرتا، وہ حجت الاسلام قرار دیا انہیں۔ دارالعلوم دیوبند کی انتظامیہ سوچ رہی تھی کہ یہ کتابوں کا اتنا بڑا ذخیرہ جو ہمارے پاس ہے، کئی لاکھ کتابیں ہیں اسلام کے مختلف موضوعات پر، تو ان کی سیفٹی کے لیے ہمیں کچھ کرنا چاہیے، کبھی کوئی آگ بھی لگ سکتی ہے، کوئی فلڈ بھی آ سکتا ہے، تو ہم کوئی ایسا فائر پروف ارینجمنٹ کریں، کوئی ایسا انتظام کریں کہ پانی بھی ان کو نقصان نہ پہنچا سکے، آگ بھی نقصان نہ پہنچا سکے۔ کھڑے سوچ رہے تھے، حضرت شاہ انور کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، فرمانے لگے انتظام تو ضرور کیجئے کہ آپ کا فرض بنتا ہے، اللہ نہ کرے کوئی ایسی آگ لگے یہ کتابیں جل جائیں، یا کوئی ایسا فلڈ آئے یہ کتابیں بہہ جائیں، تو صرف ورق جلیں گے، کاغذ بہیں گے، علم کو انشاءاللہ کوئی نقصان نہیں ہوگا کہ اتنا علم ان کتابوں میں نہیں ہے جتنا علم اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ میں کہا کرتا ہوں وہ دور چلا گیا جب کتابیں علماء کی محتاج ہوا کرتی تھیں، اب یہ قرب قیامت ہے کہ علماء کتابوں کے محتاج ہیں۔ کسی نے کوئی پمفلٹ رٹ لیا تو وہ علامہ بن گیا بیٹھے بٹھائے، کسی نے کسی کی کیسٹ رٹ لی تو وہ علامہ بن گیا بیٹھے بٹھائے۔ اکا دکا کبھی علماء سنا کرتے تھے ہم، فلاں علاقے میں یا فلاں ملک میں کوئی عالم دین رہتا ہے، کتابیں ترستی تھیں ان کے لیے کہ یہ مجھے اپنا کہہ دے، یہ ہماری توثیق کر دے، ہماری تائید کر دے۔ اور اب علماء کے تو لشکر ہیں،
وہ خلوص نہیں ملتا، وہ عاجزی نہیں ملتی، وہ تواضع نہیں ملتی. اب نفسانیت ہی نفسانیت رہ گئی ہے. اس طرح اکڑے ہوئے نظر آتے ہیں جیسے گردن میں اسٹیل کا کوئی سریا پھنسا ہوا ہو. علم اور تکبر ایک جگہ کبھی جمع نہیں ہو سکتے دوستو. دورے سے کہتا ہوں، علم اور تکبر کبھی ایک جگہ جمع نہیں. جو متکبر ہے وہ جاہل ہو سکتا ہے، عالم نہیں ہو سکتا. علم تو تکبر کو مٹانے کے لیے آتا ہے، عاجزی کے احیاء کے لیے اور عاجزی کی تعمیر کے لیے آتا ہے. اصل بات یہ ہے، اصل میں مجھے آزمائش میں یوں ڈال دیا گیا، میں نے خود ڈالا اپنے آپ کو آزمائش میں، اصل میں کہ جمعہ کا وقت دیا. اب گھڑی کی طرف دیکھتا ہوں، وہ آج اتنی تیز چل رہی ہے کہ میں سوچتا ہوں کون سی بات آپ سے عرض کروں اور کون سی بات نہ کہوں. یہ علم اور عاجزی کا جہاں تک تعلق ہے، اصل میں ہے تعلیم اور تزکیہ. ہوتا یہ تھا کہ پہلے تزکیے کا اہتمام زیادہ اور تعلیم کا ذرا کم. تزکیہ اور تعلیم آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ الحمدللہ. اکبر نے کہا نا کہ کورس تو لفظ ہی سکھاتے ہیں، آدمی بناتے ہیں. اب ڈپینڈ کر دیا گیا ہے کورسز پر، اب ڈپینڈ کر لیا گیا ہے کتب پر. تعلیم تو ہے، تزکیہ نہیں رہا. معمار بیت اللہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ کے سامنے جب دامن پھیلایا تعمیر بیت اللہ کے وقت، فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اختصار کی وجہ سے پہلی دونوں دعائیں چھوڑ کر آخری دعا پہ بات کرتا ہوں. اے ہمارے داتا، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے رب، ہم نے تیرا گھر بنایا ہے، محنت کی ہے، پسینہ بہایا ہے، اور ظاہر ہے کہ تجھ سے بہتر، تجھ سے زیادہ اپنے مزدوروں کو اجرت دینے والی کوئی ذات نہیں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میرے دادا نے ہاتھ اٹھائے تو پسینے کی بوندیں جبین پر چمک رہی تھیں، ماتھے پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے. عرض کیا، اے خالق کی کائنات، اے سب سے بہتر دینے والے، سب سے زیادہ دینے والے، ہمارا دامن تنگ ہے لیکن تیری دین کی وسعت بہت زیادہ، تجھ سے بہتر اپنے محنت کشوں اور اپنے مزدوروں کو مزدوری دینے والا کوئی نہیں. تو ہم نے تیرا گھر بنایا ہے، ہم نے رشد و ہدایت کا عالمی مرکز تعمیر کیا. اب اس پر مزدوری چاہتے تو مزدوری یہ ہے کہ اس گھر میں معلم بن کر آنے والا اپنا محبوب بھی میری اولاد میں سے بھیج دے. میں نے تیرا گھر بنایا ہے، اس کی مزدوری چاہتا ہوں، محمد کو میری اولاد میں سے بھیج دے صلی اللہ علیہ وسلم.
وہ اس مرکز رشد و ہدایت میں معلم بن کے آئے گا، انسانیت کی تعمیر کرے گا۔ کیا کہا میں نے؟ انسانیت کی تعمیر کرے گا، حیوان ناطق کو انسان کامل بنائے گا۔ اس کے قدموں میں آ کر جاہل عالم بن جائیں گے، اس کے قدموں میں آ کر ظالم عادل بن جائیں گے، اس کے قدموں میں آ کر منتشر متفق ہو جائیں گے، اس کے قدموں میں آ کر دشمنی کرنے والے کی تعمیر کرے گا، حیوان ناطق کو انسان کامل بنائے گا۔ اس کے قدموں میں آ کر جاہل عالم بن جائیں گے، اس کے قدموں میں آ کر ظالم عادل بن جائیں گے، اس کے قدموں میں آ کر منتشر متفق ہو جائیں گے، اس کے قدموں میں آ کر دشمنی کرنے والے دوست بن جائیں گے، اس کے قدموں میں آ کر بکریوں کے چرواہے وارے سے تخت و تاج ہو جائیں گے، اس کے قدموں میں آ کر تنکے شتیر بن جائیں گے۔ وہ انسانیت کی تعمیر کرے گا، تو انسانیت کی تعمیر کا فارمولہ یتلو علیہم آیاتک، وہ تیری آیات کی تلاوت سے لوہا گرم کرے گا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، پھر کتاب و حکمت کی تعلیم دے گا۔ وَيُزَكِّيهِمْ، پھر ان کا تزکیہ کرے گا۔ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، یہ میری تمنا اور التجا ہے، لیکن عزت والا بھی تو ہے، حکمت والا بھی تو ہے۔ اگر میری تمنا اور طلب میں کوئی انسانی کوتاہی یا کمی رہ گئی ہو تو وہ بھی اپنی حکمت کے مطابق پوری کر دے۔ رب العالمین نے فرمایا هو الذی بعث فی الأمیین رسولا، وہ محسن اعظم جس نے تم پر احسان کیا، دعائے خلیل کو شرف قبولیت سے نوازا، اس دارالعلوم کو معلم عطا کیا، اس نے آ کر یہاں پر انسانیت کی تعمیر کی۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ خلیل کی دعا میں تعلیم پہلے ہے، تزکیہ بعد میں۔ اللہ کی عطا میں تزکیہ پہلے ہے، تعلیم بعد میں۔ جوش طلب میں خلیل اللہ نے اللہ سے مانگا تو، لیکن ترتیب اللہ کو جو پسند آئی وہ ذرا اس سے ہٹ کر خلیل اللہ نے عرض کیا میرے مالک، میرے داتا، میرے معبود، تلاوت آیات، تعلیم اور تزکیہ۔ اللہ نے فرمایا تلاوت آیات، تزکیہ اور تعلیم۔ میں عام فہم زبان میں اگر کہوں تو وہ یہ کہ حق تعالی نے فرمایا تزکیہ پہلے ہوگا، تعلیم بعد میں۔ پہلے میرا محبوب انسان کے ظرف کو دھوئے گا، اسے صاف کرے گا، پاک بنائے گا، پھر اس میں علم کا دودھ ڈالے گا۔ فطرت یہی ہے کہ دودھ ڈالنے سے پہلے برتن دھویا جاتا ہے۔ اگر دودھ برتن نہ دھویا جائے اور دودھ ڈال دیا جائے تو خراب ہو جائے گا نا۔ یہ آج جو علم اور تکبر اکٹھے ہو گئے ہیں، یہ برتن نہ دھونے کی وجہ سے علم خراب ہو گیا ہے۔ جب دودھ خراب ہوتا ہے تو وہ پھٹ جاتا ہے یا اس میں بدبو اٹھتی ہے، اور جب علم خراب ہوتا ہے تو اس میں تکبر پیدا ہوتا ہے، جلس پیدا ہوتی ہے، رقابت آتی ہے، غیبت آتی ہے، بدزبانی آتی ہے، نفسانیت اور جذباتیت آتی ہے۔ یہ علم کے خراب ہونے کی علامات ہیں۔ تو حق تعالی نے فرمایا آپ نے طلب جو کی ہے وہ تو اخلاص پر مبنی ہے، لیکن میں اپنی حکمت کے مطابق تیری طلب کو پوری کروں گا۔ میرا محبوب آئے گا، پہلے تلاوت آیات سے ان کے قلوب کو گرمائے گا۔ وہ جو زرگر ہوتا ہے نا، زیور بناتا ہے، یہ جو ہم نے گھڑی پہن رکھی ہے
इसको पहले लोहे में, इसका जो लोहा था इस शक्ल में ये नहीं थी, पहले इसको लोहे में डालकर उसने गर्म किया, फिर इसकी कुटाई की, फिर इसको तरतीब दे दिया, तो ये कीमती हो गया। इंसानियत के मामले में यत्लू अलैहिम आयात ही, पहले तिलावत आयात से उनके कुलूब, इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वज़िलत कुलूबुहुम, ये है कुलूब का गर्म होना। फरमाया हुवल्लज़ी बअस फिल उम्मीयीना रसूलन मिनहुम यत्लू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। हमने आपकी दुआ को शर्फ़े कबूलियत से नवाजा है, लेकिन हम तरतीब अपनी हिकमत के मुताबिक रखेंगे। मेरा महबूब इंसानियत की तामीर के लिए पहले आयात की तिलावत से उनके कुलूब गरमाएगा, वयुज़क्कीहिम, फिर उन्हें पाक बनाएगा, उनका ज़र्फ धोएगा, साफ करेगा, और ज़र्फ धोने के बाद उनके दिलों को पाक करने के बाद जब इल्म का दूध डालेगा तो फिर अबू बकर सिद्दीक जैसी क्रीम तैयार हो जाएगी, फिर उमर फारूक जैसा मक्खन बन जाएगा, फिर उस्मान अली जैसे इंसान तैयार हो जाएंगे जो अदल की भी पहचान होंगे और इल्म की भी पहचान होंगे। मेरे अजीज दोस्तों, इंसान को अल्लाह ने ये शर्फ अता फरमाया कि इसके सीने को कुरान का मस्कन करार दिया, इसके दिल को अल्लाह ने कुरान का मस्कन करार दिया, कुरान का घर बना दिया। आज दुनिया की कोई किताब इस एहतमाम और इल्तिजाम के साथ नहीं याद की जाती और पढ़ी जाती जिस एहतमाम और इल्तिजाम से कुरान पढ़ा जा रहा है। मैंने मलेशिया के कई सफर किए, वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह हुफ्फाज पूरी दुनिया में हैं, लेकिन वहां मैंने जितने कम सिन हुफ्फाज देखे हैं बच्चों में और बच्चियों में, तो कुरान करीम की एजाज और अजमत समझ में आई कि ये सब बातें कसबी नहीं है, वहाबी हैं, इंसान के इख्तियार में कम है और उसकी देन और उसका कर्म ज्यादा है। इतने छोटे छोटे बच्चे कुरान करीम वहां ट्रेंड ये है कि बच्चों को हाफिज कुरान बनाते। शायद ही कोई घर ऐसा हो मुसलमानों का जहां कुरान के हाफिज मौजूद न हो। जश्न तो हम भी मनाते हैं, लेकिन मलेशिया वालों का कौमी जश्न शायद आपको मालूम हो 27 रमजानुल मुबारक है। 27 रमजानुल मुबारक में वो जितनी भी खुशी मनाते हैं सिर्फ इसलिए कि ये दिन वो है कि जब इंसानियत को कुरान की नेमत नसीब हुई। कुरान ने जाहिलों को आलिम और जालिमों को आदिल बनाया। अब वक्त मुझे इजाजत नहीं देता और मैं मुख्तसर सी गुफ्तगू पर इसका तज्जिया करता हूं और खुलासा निकालता हूं कि आज कुरान तो हमारे अंदर मौजूद है, लेकिन हमारे बीमारियों का इलाज क्यों नहीं हो रहा। मैं एक जगह बयान कर रहा था, सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु के किरदार के हवाले से मैंने कहा, उन्होंने दरिया के नाम खत लिखा कि दरिया में इंसान को डाला जाता था तो फिर वो पानी किनारों से बाहर लाता था जिससे जमीनें सैराब होती थी। लेकिन सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने गवर्नर से फरमाया, इंसानी जान तो दूर की बात है, कोई परिंदा भी दरिया में फेंकने की इजाजत नहीं कि मैं खत लिख रहा हूं इसे डाल दो। खत में ये था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बाद हम मोहम्मद अरबी के रजाकार हैं, रहमत आलम की तालीम और तरबियत ने हमें इंसान बनाया है। ये इंसानी जान का भीख चढ़ाना दौरे जहालत की बात है, अब ऐसा नहीं होगा। अगर तू अल्लाह के नाम पे बह रहा है, अल्लाह के हुक्म पे बह रहा है, तो फिर तेरा पानी किनारों से बाहर आना चाहिए ताकि फर्जंदान इस्लाम की जमीनें सैराब हो। लेकिन अगर तू किसी बुत या किसी देवता या किसी इंसान की नजर काम से बहता है तो फिर सुन, रसूल के गुलामों को तेरे पानी के एक कतरे की भी जरूरत नहीं है क़यामत तक। गवर्नर ने यह किया,
کہ خفیہ طریقے سے یا چپکے سے نہیں ڈالا، خط ڈالنے کے لیے تاریخ بھی مقرر کر دی، ڈیٹ فکس کر دی، ٹائم بھی فکس کر کے اناؤنس کیا کہ فلاں تاریخ کو فلاں ٹائم پر امیر المومنین کا خط آیا ہے، ہم دریا میں ڈالیں گے، تو تاریخ بتاتی ہے، ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ ہزاروں کی تعداد میں یہودیوں اور نصرانیوں کے پریسٹ یہ منظر دیکھنے کے لیے آئے تھے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ کسی انسان کا خط دریا مان لے۔ جب وہ خط دریا میں ڈالا گیا تو تاریخ میں وہ منظر نظر آتا ہے کہ اس طرح پانی ابلا جیسے شولوں پہ ہنڈیاں ابلتی، اور یہود و نصارہ کے جو پریسٹ یہ منظر دیکھنے کے لیے آئے تھے وہ اپنے جبے نہ سنبھال سکے، گھٹنوں گھٹنوں پانی میں ڈوب کر بھاگ بھی رہے تھے، اور زبان پہ کلمہ شہادت بھی بلند ہو رہا تھا کہ یہ قوم کبھی مغلوب اور جھوٹی نہیں ہو سکتی جن کی بات دریا مانتے۔ ایک نوجوان کھڑے ہو کر مجھ سے کہنے لگا، شاہ صاحب وہ بھی مسلمان تھے، ہم بھی مسلمان ہیں، ان کی بات دریا مان لیتا تھا، ہماری بات تو بیویاں بھی نہیں مانتی۔ میں نے کہا یہ بات تو میں نے پوچھنی ہے آپ سے، سوال آپ نے کر لیا، یہ بات تو میں نے پوچھنی ہے آپ سے کہ قرآن یہی ہے، اس کی تاثیر وہی ہے، اس کا فنکشن وہی ہے، اس کا فنکشن نیور چینج، اس کی تاثیر نیور چینج، اس کی کیفیت وہی، لیکن ہم نہیں بدل رہے، ہمارے اندر وہ بات کیوں نہیں پیدا ہو رہی؟ تو اگر آپ محسوس نہ فرمائے تو پھر بات وہی آ جائے گی نا کہ وہ بائی چوائس مسلمان تھے، ہم بائی چانس مسلمان ہیں، ہم تو ٹائٹل نبھا رہے ہیں، ایک نسبت چپک گئی ہے ہمیں مسلمان والی، بس اس کو نبھا رہے ہیں۔ اب یہاں بڑے متقی بن کے بیٹھے مسجد میں، اور مسجد سے جب باہر نکلیں گے تو پھر ذرا ہمارے کرتوت دیکھیے گا، ہمارے چونچلے اور ہماری پرواز دیکھیے گا۔ صرف مسجد کی حد تک ہم مسلمان بن کے بیٹھتے ہیں جی، بڑے متقی، یوں سر نیچا کیا ہوا جیسے ان سے بڑا کوئی اللہ والا نہیں ہے، اور مسجد سے باہر نکل کر وہ کرتوت کرتے ہیں کہ ابلیس بھاگ جاتا ہے کہ یہ مجھ سے بھی سینئر ہے۔ جھوٹ بولنے میں، حرام کھانے میں، دھوکہ دینے میں، فراڈ کرنے میں کوئی حد ہے ہماری؟ اور آج اللہ پہ بھی ہم ناراض ہیں، فلسطین میں ہم پٹ رہے ہیں، وہ کچھ نہیں کرتا، کشمیر میں ہماری پٹائی ہو رہی ہے، وہ کچھ نہیں کرتا، وہ کچھ نہیں کرتا، وہ تو یوں کرتا ہے، وہ کہتا ہے تم مخلص مسلمان بن کر 313 بن کے آ جاؤ تو پھر میں تمہاری مدد کروں گا، لیکن جو کہتے ہو سچ کہو، جھوٹ مت بولو۔ تم نے اگر خود کو مسلمان کہلایا ہے، اگر تم نے اسلام کو دل کی گہرائیوں سے تسلیم کیا ہے تو پھر اس کے تقاضوں پہ پورے اترو، شرماتے کیوں ہو؟ مسلمان ظاہر کرنے میں تمہیں حیا کیوں آتی ہے؟ آج میرے دوست کہتے ہیں داڑھی رکھ لے تو یہ گورے کیا کہیں گے، مولوی سب جا رہے ہیں، یہودی کو حیا نہیں آتی۔ میں نے بہت دیکھے، آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، اسٹاف نیوٹن میں میرا قیام ہوتا ہے لندن میں، ہم 6 بجے اٹھتے ہیں، وہ 4 بجے اٹھتے ہیں پریئر کے لیے، اور اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے جا رہے ہوتے ہیں عبادت گاہ میں۔ ذرا آپ اپنے بچوں کو لے کے جا کے دکھائیے تو صحیح، طبیعت صاف کر دیں آپ کی۔ چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیاں یہودی پکڑ کے لے جا رہے ہوتے ہیں، اتنی سی داڑیاں ہیں ان کی، جبے، اپنا سٹائل وہی ہے، گڑیا وہی ہے۔ سکھ کو حیا نہیں آتی اپنے مذہب پر چلنے میں، یہودیوں کو حیا نہیں آتی اپنے مذہب پر چلنے میں۔ مسلمان بڑا مہذب ہے، اس نے بہت ترقی کر لی، اور اس ترقی کا نتیجہ بوسنیا والوں سے جا کے پوچھیے۔ عرب ممالک سے سامان آیا تھا، ٹریلر تقسیم ہو رہے تھے کھانے پینے کی چیزوں کے، ایک بوڑھی دور بیٹھی رو رہی تھی بوسنیا میں، کہنے لگی ہمیں نہ کھانے کو چاہیے نہ پینے کو چاہیے، ہم اسی قابل ہیں کہ ہمیں مرنے دو، اس لیے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول سے کیا ہوا وعدہ پورا نہیں کیا، ہم نے مسلمان بن کر اللہ اور اس کے رسول کو دکھ دیے۔ خدا کی قسم اس نے کہا عالم اسلام کو جا کے میرا یہ پیغام پہنچا دو، چاہے حالات کچھ ہو جائے، لیکن جس نے دنیا چھوڑنے سے پہلے رو رو کر تمہاری مغفرت کے لیے دعائیں کی تھیں، تمہاری عزت کے لیے دعائیں کی تھیں، تمہارے عروج کے لیے دعائیں کی تھیں، چاہے حالات کچھ ہو جائے، اس محمد کو ناراض نہ کرنا، رحمت للعالمین کا دل نہ دکھانا، ورنہ ہمارا انجام دیکھ لو۔ ہم نے سمجھا ہم ترقی کر رہے ہیں، ہم
ہم نے سمجھا ہم بلندیوں پہ جا رہے ہیں، آج ہم پوری دنیا کے لیے تماشا بن گئے۔ جہاد مسلمان کی پہچان تھی، ہماری ملی زندگی کی روح تھی، آج ہم جہاد سے کوسوں دور، جہاد کے مفہوم سے بھی کوسوں دور۔ بس یہ خوش ہے کہ ہم تعداد میں بہت زیادہ ہیں، ہمارے جلسوں میں اور ہمارے اجتماع میں لاکھوں لوگ آ جاتے ہیں۔ یہ لاکھوں کیا ہوتے ہیں؟ لاکھوں قبروں کو بلڈوز کرنے کے لیے صرف ایک بلڈوزر کافی ہے۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ لاکھوں مگر قبریں، ایک مگر بلڈوزر۔ لاکھوں قبروں کو لاکھوں بلڈوزروں کی ضرورت نہیں، صرف ایک بلڈوزر کی ضرورت ہے۔ آج دشمن نے آپ کے لیے نیو ورلڈ آرڈر اناؤنس کیا، اس کو پتا ہے کہ مسلمان کیا ہو چکے ہیں۔ بش نے پوری دنیا سے تحقیقات کرنے کے بعد یہ آرڈر اناؤنس کیا ہے۔ اس کو معلوم ہے مسجد میں تو یہ جاتے ہیں، مسجد میں تو یہ جاتے ہیں، لیکن ان کے گھر میں ہم اترے ہوئے ہیں، ان کے گھر میں ہماری سلطنت قائم ہے، ان کے گھروں میں کرسچنیٹی بستی ہے۔ ایسی قبریں ہو چکے ہیں کہ ان کو صاف کرنے میں، ان کو بلڈوز کرنے میں ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اور یہ بات میں کہہ رہا ہوں، اس سفر کے دوران میری یہ بات امانت ہے آپ تک۔ اگر آپ کسی ظلم میں مبتلا ہیں، اگر آپ کسی غلط فہمی میں مبتلا ہیں تو اصلاح کر لیجئے۔ اگر آپ نے اپنے آپ کو نہ بدلا تو وہ وقت قریب ہے انشاءاللہ۔ آج کی تاریخ اور میرے یہ الفاظ لکھ لیجئے، اپنے دل کے کسی کونے میں ریکارڈ کر لیجئے، وہ وقت قریب ہے کہ جب یہاں بھی بوسنیا کی تاریخ دہرائی جائے گی۔ آپ کو کشمیر کی بہنوں کی چیخیں سنائی نہیں دیتی؟ آپ کو کشمیر کی بیٹیوں کی آہیں سنائی نہیں دیتی؟ مجھے بادل پہ ایک بچی ملی جس کی ایک ٹانگ بھی اڑ چکی ہے، ایک پاؤں ہاتھ بھی اڑ چکا، لیکن ہاتھ میں گن سنبھالے ہوئے میں نے اس کے چہرے کو دیکھا، خدا کی قسم 9 یا 10 سال کی بچی ہو، کسی حجرے میں بیٹھے ہوئے تعویذ فروش کے چہرے پر اتنا ایمان کہاں ملے گا جو میں نے اس بچی کے چہرے پر ایمان کی چمک دیکھی۔ میں نے کہا بیٹا تم اتنی چھوٹی بچی ہو، پھر معذور بھی ہو گئی ہو، بولنگ بھی کر رکھی ہے تم نے، کیوں؟ یہ تمہارے بھائی جو کام کر رہے ہیں۔ کہنے لگے نہیں، کہنے لگی میں وہیں مروں گی جہاں میری ماں مر گئی ہے، میں وہیں مروں گی جہاں میرا باپ مر گیا۔ مجھے دوست نے بتایا کہ اس کے والدین شہید ہو چکے ہیں، بس اس خاندان سے صرف یہی ایک بچی ہے۔ ہمیں کوئی فرق ہی نہیں پڑا، ہم نارمل ہیں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑا۔ انڈیا میں اس دفعہ جو قیامت بپا ہوئی 1947 میں، وہ قیامت بپا نہیں ہوئی تھی جو اس دفعہ وہاں ہوئی۔ لیکن پھر بات وہی آ جاتی ہے کہ وہ کیا کر سکتے تھے، نہتے مسلمان کچل دیا ہندو نے، اور اب وہ صرف بابری مسجد پر انہوں نے اینڈ نہیں کیا، ان کا کام نہیں رکا، وہ کہتے ہیں ہم جامع مسجد بھی لیں گے اور ہم بیت اللہ پر بھی چڑھائی کریں گے۔ یہ بغیرت مسلمان جنہیں اقصا کے جانے پر بھی کچھ بھی نہیں کر سکے، کوئی ریئیکشن نہیں ہوا، تو جامع مسجد اور بیت اللہ ہم لے لیں گے تو کیا ریئیکشن ہوگا؟ اگر آپ کی سمجھ میں میری بات آ سکے، آپ میرے بھائی ہیں، آپ میری فیملی ہیں، آپ میری برادری ہیں، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں آپ یہاں بے شک روٹی کمائیے، کھانا کھائیے، مرغ اڑائیے، مرغن کھائیے، لیکن کارپیٹس کے مکانوں میں رہیے، لیکن اگر آپ کی سمجھ میں آئے
تو اپنے آپ کو جہاد کے لیے تیار کیجیے، اپنے بچوں کو جہاد کے لیے ٹریننگ دیجیے۔ یہاں پر ایک جہاد کمیٹی بنائیے اور آپ میں سے کچھ لوگ اس جہاد کمیٹی میں بچوں کو تیار کریں، اس لیے کہ نیکسٹ ٹائم کسی بھی وقت اگر برا وقت آ جائے، دشمن ہمیں آزمائے، تو ہم پکے ہوئے آم کی طرح اس کی گود میں نہ جا پڑے۔ آپ خالد بن ولید کے بیٹے ہیں، آپ کو محمد بن قاسم سے نسبت ہے، اور آپ کے سینوں میں توحید کی امانت ہے، آپ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاکار ہیں۔ اس نسبت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے آپ کو تیار کیجیے۔ اللہ آپ کی نمازیں بھی قبول فرمائے، آپ کے روزے بھی اللہ قبول فرمائے، لیکن وہ میں کہا کرتا ہوں مسلح بیچ کر خنجر خرید ہے بے خبر صوفی۔ ہاں، مسلح بیچ کر خنجر خرید ہے بے خبر صوفی، کہ ٹکرانے کو ہے تیری فقیری سے شہنشاہی۔ جس سانپ کو آپ کچل کے بیٹھے ہیں مطمئن ہو کر کے روس کو ہم نے کچل دیا، وہ نہیں کچلا۔ جسم سارا بھی سانپ کا اگر کچل دیا جائے، سر باقی ہو تو ڈس دیتا ہے کہ نہیں ڈستا؟ اب امریکہ اس کے ساتھ ہے۔ یہ دونوں شیطان مل کر یہ پلان بنا چکے ہیں کہ مسلمان جہاں بھی ہیں، جس حالت میں ہیں، انہیں مٹاؤ۔ اور یہاں بھی یہ گورے شیطان، یہ تن کے گورے من کے کالے، یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ اب مسلمانوں کو ہم مفت کا نہیں کھلا سکتے۔ آپ نے بھی سنا ہوگا، مجھ تک بھی کچھ بات پہنچی، ہر ہفتے جا کے جو آپ سگنیچر کر لیتے ہیں، یہ سلسلہ دیر تک نہیں رہے گا۔ اگر ہو سکے تو محنت کیجیے، اگر ہو سکے تو محنت کی کمائی کھائیے، اور اس قوم پر ثابت کیجیے کہ ہم نکھٹو اور حرام خور نہیں ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو جب وطن جانا پڑے تو پھر وہاں جا کر پاکستان کشمیر جا کے بھی آپ دفتر تلاش کرتے پھریں کہ ہفتے کے بعد وہ کون سا دفتر ہے جہاں سگنیچر کروں اور چیک لے کے آ جاؤں۔ وہاں ایسا کوئی دفتر نہیں ملے گا آپ کو۔ اس کے لیے ابھی سے اپنے آپ کو تیار کیجیے اور اپنے بچوں کو مجاہد بنائیے۔ علماء کرام سے بھی درخواست کرتا ہوں، میں نے پرسوں وہاں کہا لنکا شائر میں نے کہا اگر یہ برطانیہ والے کہہ دیں نا کہ علماء کرام تم 10 میل 2 گھنٹوں میں کر لو دوڑ کر، تو ہم برطانیہ میں اسلام نافذ کر دیں گے۔ ہم علماء کرام 10 میل تو کیا 2 میل بھی مشکل سے دوڑیں گے اور اللہ کو پیارے ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ ہم نے اس کے لیے بھی اپنے آپ کو تیار نہیں کیا کہ چلو تھوڑی دیر ذرا دوڑ ہی لیں، ہماری کوئی بیٹی کوئی بہن کی عزت خطرے میں ہو تو دوڑ کر پہنچے اور اس کی عزت کو بچا لے، اتنا بھی ہم نے اپنے آپ کو تیار نہیں۔ ہم تو اسٹاکسٹ بنے ہوئے ہیں، فیٹ کے اسٹاکسٹ، انٹرنیشنل اسٹاکسٹ، اپنی ہڈیوں پہ چربی چڑھا رکھی ہے ہم نے، اور ناراض ہے اللہ پر کہ وہ ہماری مدد کیوں نہیں کرتا، قرآن ہمارے کام کیوں نہیں آتا۔ فرمایا تو نمیدانی کہ آئینے تو چیز۔ بس اقبال کی اسی بات پہ بات ختم کرتا۔ تو نمیدانی کہ آئینے تو چیز، زیر گردوں سر تمکین تو چیز۔ فارسی سمجھتے ہیں؟ کہاں سمجھتے؟ میرا اردو سمجھنے آپ کی یہی مہربانی۔ تو نمیدانی کے آئینے تو چیز، زیر گردوں سر تمکین تو چیز۔ تجھے کیوں نہیں پتا کہ تیرا آئین کیا ہے؟ تو نے کیوں نہیں جانا کہ تیری کانسٹیٹیوشن پاور کیا ہے؟ تو نے آج تک یہ کیوں نہیں معلوم کیا کہ تیرا سپریم لا کیا ہے؟ تو نے آج تک یہ راز کیوں نہیں سمجھا کہ آسمان کے نیچے تیری کامیابی کی حکمت اور راز کیا ہے؟ کتاب زندہ قرآن حکیم، کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت او لا یزال است قدیم۔ وہ کتاب زندہ قرآن ہی ہے
جو تیرا سپریم لا بھی ہے، کانسٹیٹیوشن پاور بھی ہے، تیری کامیابی کا راز بھی ہے۔ رہبنا از حفظ رہبر شدم، از کتاب صاحب دفتر شدم۔ اسی کو پڑھ کر دنیا کے راہبر راہگن بن گئے، اور اسی کو پڑھ کر پرلے درجے کے جاہل کائنات کے استاد بن گئے۔ درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا۔ خود نہ تھے جو راہ پر عالم کے عادی بن گئے، وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ قرآن کو پڑھیے بھی صحیح، سنیے بھی صحیح، اللہ توفیق دے تو اسے سمجھیے بھی صحیح۔ علماء کرام، خدا کے لیے اس امت کو فروعات میں نہ لڑاؤ، خدا کے لیے اس امت کو فروعی مسائل میں مت لڑاؤ۔ اپنی دکان چمکانے کے لیے، اپنے پرماننٹ کسٹمر بنانے کے لیے، اپنی سیپریٹ پاور بنانے کے لیے، خدا کے لیے امت میں ٹینشن پیدا مت کرو۔ انہیں متحد کرو، انہیں ایک بناؤ۔ آخرت کی بات تو آخرت میں ہوگی، اس وقت ان کی دنیا خطرے میں نظر آ رہی ہے مجھے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، گاڈ ہیلپ یو، اور اللہ آپ کے بچوں کو، آپ کی نسلوں کو آنے والے خطرات سے محفوظ و مامون فرمائے۔ میں بہت شکر گزار ہوں، میں نے آپ کے 2-3 منٹ زیادہ بھی لے لیے، جزاکم اللہ، آپ نے جس توجہ سے میری گزارشات کو سنا۔ اللہ ہم سب کو اپنے شاندار ماضی سے عملی نسبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ الذین هم مفاتیح الرحمت ومصابیح الغرر۔ اما بعد فیا ایھا الناس وحدوا اللہ فإن التوحید رأس الطاعات واتقوا اللہ فإن التقوى ملاک الحسنات وعليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الإطاعة ومن أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى وإياكم والبدع فإن البدعة تهدي إلى المعصية ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى وعليكم بالصدق فإن الصدق ينجي والكذب يهلك وعليكم بالإحسان فإن الله يحب المحسنين ولا تقنطوا من رحمة الله فإنه أرحم الراحمين ولا تحب الدنيا فتكونوا من الخاسرين ألا وإن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب وتوكلوا عليه فإن الله يحب المتوكلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من صلى وصام وصل كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين خصوصا على سيد المتقين والأبرار صاحب النبي في الغار والمزار أفضل الصحابة بالتحقيق خليفة النبي بلا فصل سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى الناطق بالصواب والعادل بالكتاب أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى كامل الحياء والإيمان الشهيد المظلوم حين قراءة القرآن
امیر المؤمنین سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ وعلى صاحب السيف والقضاء ناشر العلم والهدى امیر المؤمنین سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ وعلى ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم خصوصا على خدیجہ وحفصہ وزینب وعائشہ وام حبیبہ وعلى السيدات الطاهرات الأربعة بنات النبي زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة وعلى السيدين السندين السعيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهن وعنهم أجمعين والباقين من العشرة المبشرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرضا من أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. وقال صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمشركين اللهم نعم الكفرة والمنافق. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ توحید-sunnat.com لا الہ الا اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرق باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ. الا اللہ لا الہ الا اللہ